بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 27 سالہ نور مقدم پاک بحریہ کے ایک افسر کی بیٹی تھی۔ نور مقدم ان کی چھوٹی بیٹی تھی۔ قاتل جعفر بے پناہ دولت، ہر قسم کی آزادی اور ناکافی تربیت کی بنا پر شروع سے ہی ایک بگڑا ہوا اور فاجر انسان تھا۔ 2 برس قبل جعفر اسلام آباد میں ایک نفسیاتی علاج کے مرکز سے نفسیاتی علاج بھی کروا چکا تھا۔ نور مقدم اور جعفر آپس میں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے ریلیشن میں تھے اور فیملیز ان کے تعلق سے بھی آگاہ تھیں۔ 18 جولائی کی شام نور مقدم کو جعفر کے گھر کال موصول ہوئی۔ رات 10 بجے کے قریب نور جعفر ہاؤس پہنچی۔ اس نے اس کی اطلاع اپنے گھر نہیں کی۔ اگلے روز یعنی 19 جولائی اس کا گھر میں کسی سے بھی رابطہ نہ ہو سکا، بلکہ اس کا فون بند تھا۔ 20 جولائی کی شام 4 بجے کے قریب جعفر ہاؤس کے ملازمین نے مجرم کے باپ ذاکر کو کال کر کے بتایا کہ ان کا بیٹا ایک لڑکی کو مار رہا ہے۔ ذاکر نے کسی فیملی ممبر یا ذمہ دار شخص کو اطلاع کرنے کی بجائے تھراپی سینٹر میں کال کی کہ میرا بیٹا کسی لڑکی کو ٹارچر کر رہا ہے، کسی کو بھیج کر اس کی کاؤنسلنگ کریں۔ نور اور جعفر کے درمیان کوئی جھگڑا ہو گیا، جس کے بعد جعفر نے نور کو بری طرح سے مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ اپنی جان خطرے میں دیکھ کر نور نے دوسری منزل کی کھڑکی سے نیچے چھلانگ لگا دی تاکہ گھر کے دروازے سے فرار ہونے کی کوشش کر سکے۔ نور اتنی بلندی سے فرش پر گر کے ٹانگ توڑوا بیٹھی اور اسی حالت میں چوکیدار سے منت سماجت کرتی رہی کہ وہ اس کی مدد کرے یا اسے جانے دے، تاہم چوکیدار نے کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا۔ جعفر اطمینان سے نیچے آیا اور نور کو ٹانگ سے پکڑ کر بری طرح سے گھسیٹتا ہوا سیڑھیوں کے راستے دوبارہ دوسری منزل پر لے گیا۔ اس موقع پر جعفر نے اپنے باپ ذاکر کو کال کی اور کہا، نور مجھ سے شادی کرنے پر تیار نہیں اور میں اسے مکرنے لگا ہوں۔ مگر ذاکر نے اس بات کو پھر سے سنجیدہ نہیں لیا۔ اسی وقت ملازمین نے ذاکر کو پھر سے کال کر کے کہا کہ زیر تشدد لڑکی کی چیخوں سے آس پاس کے لوگ بھی گھروں سے نکل کر آپ کے گھر کی طرف جھانکنے لگے ہیں۔ تو ذاکر نے ملازمین کو جواب دیا کہ میں نے تھراپی سینٹر اطلاع کر دی ہے، جعفر کے نفسیاتی معالج پہنچتے ہی ہوں گے۔ جعفر 2 گھنٹے سے زیادہ دیر نور مقدم کو مارتا پیٹتا نوچتا اور چاقو سے ادھیڑتا رہا۔ جب تھراپی سینٹر کی ٹیم ذاکر کے گھر پہنچی تو ذاکر نے گھر کا دروازہ کھولنے سے انکار کر دیا۔ ٹیم کے سربراہ نے دیوار پر سیڑھی لگائی اور گھر میں اترا۔ وہ دوڑتا ہوا دوسری منزل پر پہنچا اور یہ دیکھ کر اس پر سختہ طاری ہو گیا۔ نور مقدم بحرانی حالت یعنی جعفر نے تشدد کرنے کے بعد اسے ذبح کر کے اس کا سر بھی کاٹ دیا تھا۔ جعفر موقع پہ موجود تھا اور ٹیم کے ہیڈ کو اپنے کمرے میں گھستا دیکھ کر اس نے اپنا پسٹل نکال کر اس پر فائر کھول دیا، مگر گولی پسٹل میں پھنس جانے کی وجہ سے وہ بچ گیا۔ جعفر نے غصے میں آ کر اپنے چاقو سے امجد پر حملہ کیا اور چاقو اس کے سینے میں گھونپ دیا۔ باقی ٹیم ممبرز بھی وہاں تک پہنچ چکے تھے اور انہوں نے جعفر کو گرا لیا اور باندھ دیا۔ اس افراتفری کے چلتے ایک ہمسائے نے پولیس کو کال کر دی۔ پولیس موقع پر پہنچی تو زخمی ہیڈ کو ہسپتال منتقل کیا جا رہا تھا۔ پولیس نے موقع واردات سے مجرم جعفر کو آلۂ قتل سمیت گرفتار کر لیا۔ اس سانحے کی اطلاع نور مقدم کی فیملی کو بھی کر دی گئی۔ جعفر کا باپ فوراً کراچی سے اسلام آباد پہنچا اور اپنے بیٹے کو پولیس کی حراست سے نکالنے کی کوشش میں لگ گیا۔ اس نے پولیس کو دھمکیاں دی اور بلیک میل کرنے کی کوشش کی۔ پولیس نے مجرم کے باپ اور ماں کو بھی گرفتار کر لیا اور گھر کے ملازمین کو بھی۔ یہ خبر میڈیا تک پہنچ گئی اور اس قتل پر پورے ملک پر سوگ کی کیفیت طاری ہو گئی۔ مجرم کو بچانے کی کوششیں دوران ریمانڈ جعفر نے نور کے قتل کا اعتراف کر لیا، لیکن مجرم کی فیملی، رشتہ دار، کمپنی اور حلقہ احباب اسے بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش میں مگن ہیں۔ یہ مشہور ہونے لگا کہ جعفر نشائی ہے۔ دوران حراست جعفر نے کہا، میں ایک امریکی شہری ہوں اور پاکستانی پولیس کا جواب دہ نہیں ہوں۔ کیس پر مزید تفتیش جاری رہی۔